السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ ایک اونٹ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آنا اور اپنا قصہ سنانا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا تشریف لے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر لیا، جیسے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سننے کے بعد کہا، اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو یہ سچ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اگر تو جھوٹا ہے تو اس جھوٹ کی تجھے سزا ملے گی، اور ہمارے پاس پناہ لینے والوں کو اللہ بھی امان دے دیتا ہے۔ جو ہمارے پاس پناہ لے لیتا ہے کبھی نامراد نہیں رہتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کیا کہتا ہے؟ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنے مالک کی شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کا مالک اسے کاٹ کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی صحابہ سے گفتگو جاری تھی کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ اونٹ کے مالک تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ 2 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج آپ کے پاس سے ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہاری شکایت کی ہے، یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان تھا، موسم گرما آتا تو تم گرم علاقوں کو چھوڑ کر سرد علاقوں کی طرف سفر کیا کرتے، چراگاہوں کی طرف سفر کرتے، اس پر سوار ہوتے، اس پر سامان لاتے۔ جب موسم سرما آتا تو تم گرم علاقوں کا رخ کیا کرتے، اس پر سوار ہوتے، تم اس سے فائدہ لیتے رہے، لیکن آج جب یہ خستہ حالی کو پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو تم اسے کاٹ کر کھانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا کسی اچھے خدمتگار کی اپنے مالکوں کی طرف سے یہی اچھی جزا بنتی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دیجئے، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے کھائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 درہم کے عوض اس اونٹ کو خرید لیا اور کہا کہ جاؤ، اللہ کی خاطر تم آزاد ہو۔ اونٹ نے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے قریب اپنا منہ کیا اور کچھ کہنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین 2 مرتبہ، پھر اس نے کچھ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ تیسری بار اونٹ نے پھر کچھ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب چوتھی دفعہ اس نے کچھ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بار اس نے مجھے دعا دی، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور کر دے جیسے آج آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں سے اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے مجھے محفوظ رکھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ چوتھی دفعہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا ہونے نہ دے، خون ریزی سے محفوظ رکھے۔ اور یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی وہ دعائیں تھیں
جو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ پہلی 3 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، لیکن چوتھی دعا سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال کے ساتھ ہلاک ہو جائے گی، یعنی آپس کی نفرت کے ساتھ تفرقوں میں پھیل جائے گی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا آج حقیقت بن رہی ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی دوسرے کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم آپس میں تفرقہ نہ پھیلائیں، مسلمان ایک جہاں ہو جائیں۔ آخر میں اتنا کہوں گی، ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مجھے میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔